بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی شروع کی جو چند آیات ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سورت جو ہے، اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کا، جس میں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ گائیں کو ذبح کرو۔ تو گائیں کو کیونکہ عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں، تو اسی واقعے کی بیس پہ اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ تو اس سورت کی جو شروع کی آیات ہیں جن کا ہم نے ترجمہ تفسیر پڑھنا ہے اور بیان کرنا ہے، اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے الف لام میم۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے الف لام میم، اس کو حروف مقطعات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف کہلاتے ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم ہے، اس میں الف کو الگ پڑھتے ہیں، لام کو الگ کر کے پڑھتے ہیں، میم کو الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس طرح مختلف قرآن مجید میں اور مقامات پر مختلف صورتوں کے شروع میں بھی یہ اس طرح کے حروف آئے ہیں، جیسے سورۃ مریم میں کاف ہا یا عین صاد آیا ہے، اسی طرح کہیں پہ ہا میم عین سین قاف آیا ہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ صرف لفظ قاف آیا ہے۔ تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا معنی کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جمہور مفسرین کی رائے اور جمہور صحابہ کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا تھا، لیکن کسی حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا اس کو آگے پہنچانے کی جو ہے حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذالکہ یہاں پہ جو ہے نا یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ الکتاب یہاں پہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید تو دور نہیں ہے، وہ تو بالکل ہمارے سامنے ہمارے پاس ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یعنی دور کا اس میں اشارہ کیوں استعمال کیا ہے، ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پچھلی صورت میں سورۃ الفاتحہ میں وہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بتائی تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دعا مانگا کریں، جس کو ہم ہر نماز میں مانگتے بھی اللہ تعالیٰ سے، کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس دعا کا جواب جو ہے نا یہاں پہ اس صورت کے شروع میں ہی دے رہے ہیں کہ وہ جو تم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائیے، وہ سارا کا سارا سیدھا رستہ جو ہے نا یہ پوری کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، اس میں وہ سارا جو ہے سیدھا رستہ مکمل طور پہ، واضح طور پہ، تفصیلی طور پہ کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے یعنی جو سیدھے رستے والی کتاب ہے، جو تمہیں سیدھا رستہ دکھائے گی، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ شک دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو شک یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہوئی ہے یا کوئی کلام ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے سننے والوں کو ذہنوں میں یا پڑھنے والوں کے ذہنوں میں جو ہے شک پیدا ہو رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے شک کہ ایسا کلام ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کمی یا کوتاہی نہیں ہے یا عیب نہیں ہے، لیکن سننے والے جو ہیں ان کی عقل یا پڑھنے والے ان کی عقل جو ہے ناقص ہے، ان کی عقل میں کوتاہی ہے، کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کلام کو سمجھ نہیں پا رہے اور اس کے اندر جو ہے وہ عیب نکال رہے ہیں یا شک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کون سا مراد ہے لا ریب فیہ؟ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ شک کی جو نفی کی گئی ہے، اس سے وہ نفی مراد ہے کہ یہ ایسا کلام ہے
کہ اس کلام کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہاں ایسا ممکن ہے کہ جو سننے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں ان کی عقل میں کوئی کوتاہی ہو جس کی وجہ سے وہ اس کلام میں شک کرنے لگ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آگے جا کے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا ہے، تو لہٰذا کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مشرکین مکہ و کفار مکہ وہ اس میں شک کرتے تھے، نبی اسلام پہ الزامات لگاتے تھے کہ وہ خود بنا کے لے آتے ہیں، تو وہ اب شک کیوں کرتے ہیں؟ اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے، ورنہ اصل کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے سارے اوامر کو یعنی احکامات کو پورا بجا لاتا ہو اور جتنے اللہ تعالیٰ نے جتنے کاموں سے منع کیا ہے ان تمام کاموں سے بچتا ہو، اس کو اصل میں متقی کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، حتیٰ کہ جو یعنی کہ جانور ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، جنات ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، تو پھر جو کفار ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ہدایت کی جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 درجات ہوتے ہیں۔ ایک ہدایت ہوتی ہے جو عام ہوتی ہے، جس میں تمام انسان برابر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے اندر یعنی حیوانات وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ اور ایک ہدایت ہوتی ہے جو خاص ہوتی ہے صرف مسلمانوں کے لیے، اور ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق جو ہے نا صرف یعنی جو مقربین جو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک لوگ ہوتے ہیں صرف ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اس سے مراد یعنی کہ آخری والا درجہ مراد ہے، جو سب سے اونچا والا درجہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے آخرت میں نجات حاصل کرے گا۔ تو یہاں پہ وہ والی ہدایت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، باقیوں کی نفی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر عمل کر کے آخرت میں کیا کر لیں گے؟ نجات حاصل کر لیں گے۔ اب متقی جو لوگ ہیں ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے کہ وہ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت یہ بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو متقی لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جن چیزوں کا علم ہمیں حواس خمسہ سے نہیں ہو سکتا۔ حواس خمسہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہماری آنکھ ہے، ہماری ناک ہے، ہماری زبان ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ان کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو جن چیزوں کا علم انسان کو حواس خمسہ سے نہ ہو اور جن چیزوں کا علم انسان کو عقل سے نہ ہو، اور لہٰذا ان چیزوں کو کہا جاتا ہے غیب۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ جو ہے نا قیامت کا دن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، وہ اچھی بری تقدیر ہے، یہ ساری، وہ جنت دوزخ ہے، وہ پل صراط ہے، وہ قبر والی زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں بالغیب کے لفظ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ کہ متقی لوگوں کی پہلی صفت کیا بیان فرما رہے ہیں؟ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں جو چیزیں بتا دی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے، آپ کی بات پہ یقین رکھتے ہوئے ان چیزوں کو مان لیتے ہیں، اس کو جو ہے ایمان کہا جاتا ہے، اور اسی کو جو ہے نا ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ تو متقی لوگوں کی پہلی صفت کیا بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی والذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کو اس کے ٹائم میں پڑھنا، اس کو جو ہے اس کے جو ہے سنتوں کے ساتھ پڑھنا، اس کے پورے فرائض کے ساتھ ادا کرنا، اس کے پورے واجبات کے ساتھ ادا کرنا، اور پاکی ناپاکی کا خیال کرنا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں آ جائیں گے؟ اقامت الصلاۃ کے اندر یہ سارے مفہوم شامل ہو جائیں گے۔ کہ ایک ہے صرف نماز پڑھنا، لیکن ایک ہے کہ نماز کے پورے سنت کا، پورے فرائض کا، واجبات کا خیال کرتے ہوئے اس کو اس کے ٹائم میں ادا کرنا، یہ اصل میں اقامت الصلاۃ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ متقی لوگوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی تیسری صفت یہ بیان فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے ان کو جو مال دیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کیا ہے، اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انسان کے دل میں تکبر آ سکتا ہے کہ میں جو ہے نا اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہوں، میں بڑا سخی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے اس چیز کی نفی فرما دی کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ سارا کا سارا جو ہے ہمارا دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس میں ان چیزوں میں سے یا اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی کہ ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، وہ سارا کو جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ سارا ہم نے دیا ہوتا ہے، تو وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ينفقون کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یعنی عام لفظ استعمال کیا، خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو اس کے اندر زکوٰۃ بھی آ جائے گی اور نفلی صدقات بھی شامل ہو جائیں گے۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا جو ہے حکم بیان فرماتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح اس کو جو ہے بیان فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، وَآتُوا الزَّکَاۃَ کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہاں پہ عام لفظ ہے لہٰذا یہ سب کو شامل ہوگا، زکوٰۃ جو کہ فرض ہوتی ہے اور جو نفلی صدقات ہیں ان کو بھی شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چوتھی صفت کیا بیان فرما رہے ہیں متقی کی، پرہیزگار لوگوں کی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اور وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں۔ نبی علیہ السلام سے پہلے کون سی کتابیں نازل کی گئی ہیں؟ تورات، زبور اور انجیل۔ کہ مسلمان جو ہے جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ہے اس سے پچھلی جو کتابیں تھیں ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ان سب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور باقی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسولوں پر وہ کتابیں نازل کی ہیں، لیکن ان کے جو احکامات تھے اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان میں احکامات دیے تھے وہ اب جو ہے وہ قابل عمل نہیں رہے بلکہ وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس آیت کے اندر مفسرین نے جو ہے نا ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ متقی جو لوگ ہیں وہ ایمان لاتے ہیں کتاب اللہ پر یعنی قرآن مجید پر بھی اور اس سے پچھلی کتابوں پر بھی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ بعد میں جو کتابیں نازل ہوں گی یا بعد میں جو میں کتابیں نازل کروں گا اس کے اوپر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے ختم نبوت کی دلیل بھی مل جاتی ہے کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آنا، نہ کوئی دوسری کتاب نازل ہونی ہے۔ اگر ایسا ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، کہ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو بعد میں نازل کی جائے گی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد یعنی کہ موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کو آخرت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بعد میں آئے گی۔ تو اب یہ بالغیب کے لفظ کے اندر یہ آخرت جو پر یقین والا معنی یہ اس میں بھی آ گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے کیوں بیان فرمایا؟ اس کی وجہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو آخرت والا عقیدہ ہے مسلمانوں کا یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں انقلاب آیا، لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا کہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی، میں مرنے کے بعد مجھ سے ساری چیزوں کی پوچھ ہوگی، تو وہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ چلا کے چلتا ہے، وہ اپنے برے کاموں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے اس کی اہمیت کی وجہ سے اس جو ہے اس کو آخرت کو دوبارہ یہاں بیان فرمایا اینڈ میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جو اب متقی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کتنی صفات ہو گئیں؟ پہلی صفت یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، تیسری صفت کہ اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت کہ کتاب اللہ پر یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اور پانچویں صفت کیا ہے کہ جو کتابیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء پر نازل کی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ان کا یقین ہوتا ہے۔ تو یہ 6 صفات جس کے اندر ہوں گی وہ متقی ہیں۔ پھر جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ کیا ہے، وہ ان کو کیا انعام ملے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، یعنی یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہے پورے کامیاب ہونے والے، یعنی آخرت میں ان کو کوئی مشکل اور پریشانی پیش نہیں آئے گی، یہ پورے طور سے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان صفات کو اپنے اندر لانے کی توفیق دے اور ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت کی جو ہے
جو ہے اس میں کامیابیاں عطا فرمائے اور جو ہے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔